ونصلي على رسوله الكريم وآله وأصحابه وأتباعه حماة للذين القديم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله. میرے محترم بھائی اور بزرگ، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مختصر سی زندگی دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہمیں ایک امتحان کے لیے آئے. ہمیں چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی میں اپنے امتحان کو پورا کر لیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہانوں میں ہماری کامیابی ہے، 100% کامیابی. اب وہ امتحان کیا ہے ہمارے سامنے واضح ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں واضح بتا دیا کہ میں برے کاموں سے تمہیں روکتا ہوں، تم رک جاؤ. اچھے کاموں کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، تلقین کرتا ہوں، تم آ جاؤ. اگر تم میری ان باتوں کو مان لو گے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان کو پورا کر دو گے تو تم کامیاب ہو. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب اس آیت میں اللہ نے دونوں اشارے ہمیں بتا دیے. واضح طور پہ اللہ نے کر دیا کہ میرے بندو، میں تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہوں. زندگی کو بنانے والا بھی میں ہوں، موت کو بنانے والا بھی میں ہوں، صرف یہ آزمانے کے لیے کہ کون میری طرف اچھے اعمال کر کے آتا ہے. سبحان. اب میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے زندگی کا. اس زندگی میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ معلم یغرغر، آپ نے فرمایا کہ جب تک سانس کا گھنگرو چالو ہے، یغرغر، سانس کا گھنگرو چالو ہے، تمہارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اب ہمارے پاس ایک بہت ہی عظیم مہینہ، بہت بابرکت مہینہ جسے لوگ رمضان المبارک کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، وہ آ رہا ہے. اور اس میں نیکیوں کی جو تقابل ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، نیکیاں بھی دگنی ہو جاتی ہیں. تو ہم رمضان کی تیاریاں کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا رمضان، بلکہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے ایک درجے کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا آمین. دوسرے پر پاؤں رکھا اور فرمایا آمین. تیسرے پر پاؤں رکھا اور فرمایا آمین. خطبہ دیا اور فارغ ہوئے. آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے. صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ عمل آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج پہلی دفعہ یہ عمل دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلا قدم ممبر کے اوپر رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کروائی. اور میں نے کہا آمین. اور فرمایا میں نے جب دوسرا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آیا اور آپ پر اس نے درود و سلام نہ بھیجا. میں نے کہا آمین. پھر آپ نے فرمایا میں نے تیسرے پر پاؤں رکھا اور جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین کے بڑھاپے تک پہنچا یا ان دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کے ذریعے مغفرت نہ کروا سکا، ان کو جنت نہ دلوا سکا. تو میں نے فرمایا ان کے ذریعے جنت نہ لے سکا. میں نے فرمایا آمین. تو جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کی بد دعا کہ کم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہنا پڑا. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی آمین کا کہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ رمضان سے بڑی مغفرت کا مہینہ کوئی مل نہیں سکتا. رمضان سے بڑے مہینے کے دن، بڑے دن کوئی مل نہیں سکتے. تو ہم ایک ایک گھڑی کو، یہ ہمارا مذاکرات جو ہے وہ ایک اصلاح ہے، کیونکہ ہمیں یہ میرے خود کے لیے ہے، میری اصلاح ہے. اس میں آپ کو اطلاع ہے بھائی مجھے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگا دی ہے. آتا ہے یا نہیں آتا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچاؤ. اب اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. کنتم خیر امت. اب خیر لفظ اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا. میں اور آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ اخرجت بھی کہہ سکتے تھے، خراجت بھی کہہ سکتے تھے، بارجت بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا اخرجت، نکالے گئے. کنتم خیر امت اخرجت، چھانٹ کے نکالے گئے. للناس، لوگوں میں سے، لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، آپ اچھی باتوں کی جا کے دعوت دو اور برے کاموں سے روکو. اب ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہو. اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بھائی، اللہ نے ذمہ داری لگا دی کہ حمزہ صاحب آپ محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہو، بھائی اسد اللہ صاحب آپ محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہو، بھائی ریاض صاحب آپ محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہو. اب جاؤ کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، لیکن انسان قیامت کی صبح تک آنے ہیں. اب جا کر نبیوں والا کام تمہارے ذمہ ہے کہ دعوت دو. اب نیکی کرنے کی دعوت بھی تم نے دینی ہے، برائی سے بچنے کی دعوت بھی جو ہے نا وہ ترغیب بھی تم نے دینی ہے. میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ذریعے آپ تک یہ چھوٹا سا پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک نیکی رمضان المبارک کی 70 گنا زیادہ بڑھ جائے گی. ہم کوشش کریں کہ خود بھی اس پر عمل کریں کہ رمضان المبارک کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے گزاریں، روزے بھی رکھیں، اس میں نفل عبادات بھی کریں، اور جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو دعوت بھی دیں اور اللہ سے گر گرا کر مانگیں. اور آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے. فرمایا 3 بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہو سکتی. ایک روزہ دار کی جب وہ افطار کے وقت کرے، دوسرا عادل بادشاہ کی، اور تیسرا مظلوم کی. آپ نے فرمایا ان 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہو سکتی. تو اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ سے مانگے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی منشا پہ راضی کر. سبحان اللہ سے مانگے اللہ تو اپنی منشا کے اوپر ہمیں راضی کر دے. پھر جو بھی حالات آئیں گے ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اس پہ اللہ راضی ہو کہ ہمیں وہ دیں گے جس کا مجھے اور آپ کو گمان بھی نہیں. اچھا آخری بات کر دوں، ہمارے تقاضے ہیں مال و دولت کے، انسان ہے، نفس ہے. الدنیا دار، میں نے حدیث بھی پڑھی، الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. اب اس کا پس منظر کچھ اور ہے، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس مال ہو. اس حدیث میں مال سے روکا گیا ہے کہ اتنا بھی نہ مگن ہو کہ آخرت کے مال کو بھول جاؤ، لیکن پھر بھی مال کو چاہتے ہیں. تو ہم اللہ سے اس طرح سے مانگیں، اے اللہ تو مجھے اتنا مال دے کہ میں تیری رضا سے تیری عوام کے اوپر خرچ کریں. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور دیں. تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے کو رمضان جس طرح اللہ کی منشا ہے اور رسول اللہ نے اور صحابہ کرام نے ہمیں یہ رمضان گزار کے دکھایا ہے، ہمارے سامنے کتابوں میں اور احادیث میں اور علماء بتاتے رہتے ہیں، ہم اسی طرح گزاریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.